بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ ثُمَّ نَقَلَ قَدَمَيْهِ فَجَعَلَهُمَا عَلَى شَيْءٍ نَجَسٍ فَقَامَ إِن لَّمْ يَمْكُثْ مِقْدَارَ مَا يُؤَدِّي رُكْنًا جازت صلاته اتفاقا وإلا فلا۔ اور اگر شروع کی مولوی قاسم نے نماز طاہر جگہ میں، پھر نقل کیے اس نے اپنے دونوں قدم دائیں بائیں آگے پیچھے، پس کر دیا دونوں قدموں کو شے نجس پر اور کھڑا رہا اوپر، یعنی ماکسا علیہ ٹھہرا رہا۔ اب ٹھہرنا کتنا ہے؟ اگر نہیں ٹھہرا اندازہ ما مصدریہ ہے، اندازہ ایک رکن کی ادائیگی کا نہیں ٹھہرا بلکہ اس سے پہلے واپس پاک جگہ پر پاؤں رکھ لیے تو جائز ہے نماز اس کی بالاتفاق اور نہیں فاسد ہوئی۔ اس پر ایک قانون سنیں، وجہ یہ ہے کہ مکس یسیر علن ناجس الکثیر معفوب، جیسا کہ مکس کثیر معن ناجس الیسیر معفوب، تھوڑا سا ٹھہرنا نجاست کثیر پر یہ معاف ہے، جیسا کہ تھوڑی نجاست پر زیادہ ٹھہرنا معاف ہے۔ درم سے کم اگر پاؤں کے نیچے نجاست ہو، ساری نماز بندہ پڑھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ صرف سنت کے خلاف ہے نا کہ اس کو پاک ہونا چاہیے تھا، جو فرض اس کے نماز ہو گئے، سمجھ آئیے؟ تو جس طرح مکس کثیر زیادہ ٹھہرنا نجس یسیر پر یہ معاف ہے، اسی طرح مکس یسیر نجس کثیر پر یہ بھی معاف ہے۔ کل سمجھیے تو لہذا اس کی نماز کیا ہے؟ جائز۔ وَإِلَّا یعنی اگر اللہ ہے نا تو نفی اتے نفی ہے پیچھے ہوئے نا بے اور لم یم کس نفی ہے نا تو اگو آگے اللہ تے اے مرکبہ ہوندہ ہے لم یکن تے نفی نفی اس باتوں پہ کہندے ہیں، سمجھائیے؟ مطلب کیا ہے کہ بلکہ ٹھہرا رہا رکن کی ادائیگی کے برابر تو فلا پس نہیں جائز نماز اس کی، اب نماز جائز نہیں ہے۔ اب نماز جائز نہیں یہ ہے۔ 4-5 مسئلے آ رہے ہیں، ان میں صاحبین کا اختلاف ہے، وہ ذرا غور فرما لیں۔ یہ جو رکن کی مقدار وہ کھڑا رہا نماز فاسد ہو گئی، یہ عند ابی یوسف ہے، یہ عند ابی یوسف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے نماز جب تک کہ نہ ادا کرے رکن اسی حالت میں۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک رکن کی ادائیگی اس حالت میں شرط ہے جس حالت پر نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اتنی دیر اگر پائی گئی اگرچہ رکن ادا نہیں کیا، رکن کی مقدار اگر وہ حالت پائی گئی ہے جو مفسد صلاۃ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھیے؟ اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے دلیل اس لیے کہ نہیں ادا کیا مولوی قاسم نے جز من الصلاۃ کو معل مانے، مثلا کھڑا قرات کر رہا ہے نا تو وہی لمبا رکن ہے جب تک قرات کر رہا ہے، اسی میں وہ گندگی کی جگہ پر اس کا پاؤں پڑ گیا، انہیں نہیں بھی ٹور کے پرلے محلے چلا گیا، جتھے کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، سجے کھبے نجس ہے تے کھڑے سجا پیر جڑے نے چکے سو تھوڑا جب سجے پاسے چلا گیا نجاست دے اوتے، مطلب ترم تو زیادہ ہوتے چلا گیا، مقصد خلاصہ ہے جی، یا کھبا جڑا ترم تو زیادہ تے چلا گیا، اگے جب پیچھے گندگی پئی سی، مقصد یہ نہیں بھی ٹور کے پرلے محلے چلا گیا گٹر چ بن گیا جا کے، کل سمجھتے پے ہو؟ اے مقصد ہے جی، نال کپڑا پلیت پیا سی اس پیر رکھ دیتا جی، مثال طور پہ چونکہ اس نے مانے کون پاؤں کے نیچے نجاست، اس کے ہوتے ہوئے نماز کی کوئی جز یعنی کوئی رکن ادا نہیں کیا، وہی کھڑا ہے، لہذا فلا تفسدو۔ کن کے نزدیک قانون جڑا آ جائے نا انہوں پکایا نا تو اگلے مسئلے پھر سارے سوکھے ہو جاندے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک معفوف
مقدار قلیل من الزمان ہے، تھوڑا سا زمانہ جو ہے نا یہ معاف ہے، اور وہ زمانہ کہ ممکن ہو اس میں رکن کی ادائیگی یہ زمانہ کثیر ہے، لہذا پس معافی نہیں ہے۔ برابر ہے کہ رکن ادا کرے یا ادا نہ کرے، کل سمجھیجئے یہ اختلاف ہے۔ اب ان سب مسئلوں میں بار بار آئے گا کہ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے، کل سمجھیا ہے، تو لہذا فتویٰ یہاں اسی پر ہے کہ نماز اس کی فاسد ہو گئی۔ اور اگر شروع کی اس نے نماز مکان طاہر میں، مکان تو مراد کوٹھی نہیں بلکہ جس تھان تے کھلوتا ہے وہ مراد ہے، پاویں جنگل چ کھلوتا ہے مکان طاہر میں، پھر نقل کیا اس نے اپنے قدموں کو شے نجس پر، ضروری نہیں کہ دوویں قدم سجا کھبا کوئی ایک قدم اگے پیچھے نجاست پہ اتنے چلا گیا تے نجاست اینی تھلے آ گئی جڑی درم تو خلاصہ ہے، اور کھڑا رہا اے ماکسا علیہ، اوپر ٹھہرا رہا، اگر نہیں ٹھہرا اندازہ رکن کی ادائیگی کا جائز ہے نماز اس کی بالاتفاق، وگرنہ بس نہیں جائز نماز اس کی، اگر رکن کی مقدار ٹھہرا رہا تو نماز جائز نہیں۔ جی رکن 3 تسبیحاں ہوتی ہیں، چلو جی۔ اور اگر شروع کی اس نے نماز مکان طاہر میں، پھر نقل کیا اپنے قدموں کو شے نجس پر اور کھڑا رہا، اور اگر نہ ٹھہرا مقدار ایک رکن کی ادائیگی کا جائز ہے نماز اس کی بالاتفاق، اور وگرنہ پس نہیں جائز نماز اس کی۔ اور اگر شروع کی نماز اس نے مکان طاہر میں، پھر نقل کیا اس نے اپنے قدموں کو شے نجس پر اور ٹھہرا رہا، اگر نہیں ٹھہرا مقدار ایک رکن کی ادائیگی کے تو جائز ہے نماز اس کی، وگرنہ پس بالاتفاق، وگرنہ پس جائز نہیں۔ یہ کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک رکن بالفعل ادا نہ کرے نماز جائز ہے۔ جی وَقَضَا إِذْ رَفَعَ نَعْلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا قَذْرٌ مَانِعٌ إِنْ أَدَّى مَعَهُمَا رُكْنًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ اتفاقاً۔ چلو جی، مسئلہ اور اسی طرح اگر اٹھا لی بندے نے اپنے جوتی اور ان جوتیوں پر قدر مانے ہے، یعنی اینی گندگی لگی ہے جڑی وہ کنی ہوندی ہے زیادہ، گل سمجھی؟ تو اگر ادا کیا بندے نے ان جوتیوں کے ساتھ رکن تو نماز فاسد ہو گئی، نماز کیونکہ حامل نجاست ہے، گل سمجھیے؟ فاسد ہوگی نماز اس کی بالاتفاق۔ اور اگر نہیں ادا کیا اس نے ان جوتوں کے ساتھ ایک رکن، پائے نہیں اٹھائے سو پائے ہوتے پھر وہ مکان والے تھان تے آ گئے، اور اگر نہ ادا کیا اس نے جوتوں کے ساتھ رکن تو اب سنیں، پس اگر نہیں ٹھہرا اندازہ ایک رکن کی ادائیگی کا تو نہیں فاسد ہوئی بالاتفاق، اور اگر ٹھہرا رہا اندازہ اتنا کہ رکن ادا ہو جائے تو فاسد ہو جائے گی عند ابی یوسف، اور اگر نہیں ادا کیا رکن صرف ٹھہرا رہا اتنی دیر تو اگرچہ ادا نہ کرے خلاف محمد، آپ کے نزدیک رکن ادا کرے گا تو اگر نہیں ادا کرے گا وہ قانون دسیا جی۔ مختار قول ابو یوسف رحمہ اللہ ہے ان جمی مسئلوں میں جڑے ہون پڑے نے دو، کیونکہ وہ احبت ہے، کیا ہے؟ احمد اسی میں احتیاط، گل سمجھیجئے؟ اور اسی طرح مثلا بیگ جڑا چھوٹا کچھ پا کے نماز پڑھ دے پا، بیگ وچ پلیت کپڑا پہ ہے، سمجھ آندی پی اس بندہ حامل ہو گیا اس دا کہ کوئی نہیں ہویا، اے مطلب وہ سارے بچ آ جان کے مسئلے جی۔
اور اسی طرح اگر اٹھائے اس نے اپنے جوتے اور ان پر قدر مانے ہیں، اگر ادا کیا اس نے ان دونوں کے ساتھ رکن، فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بالاتفاق۔ سمجھ آئیے؟ اور اسی طرح اور اگر نہیں ادا کیا ان کے ساتھ رکن، تو اب دو صورتیں ہیں، پس اگر رکن کی مقدار نہیں ٹھہرا تو اب بالاتفاق فاسد نہیں ہوگی، اور اگر رکن کی مقدار ٹھہرا ہے، رکن ادا نہیں کیا، تو اندہ بھی یوسف فاسد ہے، اندہ محمد فاسد نہیں ہے۔ چل بھی چل نکیا شابہ۔ اور اسی طرح اگر اٹھائے اس نے اپنے جوتے اور ان جوتوں پر قدر مانے ہے، اگر ادا کیا اس نے ان جوتوں کے ساتھ رکن، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اتفاقاً۔ اور اسی طرح اگر اٹھائے اس نے اپنے نالین اور ان دونوں پر قدر مانے ہے، اگر ادا کیا اس نے ان دونوں کے ساتھ رکن، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اتفاقاً۔ وقال فی فتاوی اٹھائے اس نے اپنے جوتے، جی، اذا سجد یقع ثیابہ علی شیء نجس جازت صلاتہ اذا کانت تلک النجاست یابسۃ۔ اور فرمایا ہے فتاوی اہل سمرقند میں کہ اگر مصلی ہو ایسی حیثیت کے ساتھ، کھڑا پاک تھا تے کپڑے پاک عرش ٹھیک، جب سجدہ کیا اس نے تو واقعہ ہوا کپڑا اس کا شے نجس پر، سجے کھبے کو پلیت شے پئی، گل سمجھی؟ جس لئے سجدے وچ گیا تے انہیں رومال لیا سی اتے، اور رومال دا پلو، پگڑی دا پچھلا پلو، یا آستین کھلی ہے تے او آستین اتے، گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے، یا بھئی چادر اتے لئیے تے چادر اتو موڑے تو ڈگ کے تے اتے جا پئی، تو وہ شے نجس پر واقع ہو گئی۔ اے من غیر ان یکون نجس ہو، یعنی بغیر اس کے کہ ہو نجس کسی جگہ میں سجود کے اعضاء میں سے، سجدے کی جگہ میں کس جگہ نجس نہیں ہے، اگے پیچھے ہے، دائیں بائیں ہے، تو اس پر بندے کا کپڑا جا گرا جو اس نے پہنا ہوا ہے، کس پر؟ نجاست۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ یار دھیان کرنا خدا دے بندیا، تو آیا نماز ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ تو جائز ہے نماز اس کی، شرط کیا ہے؟ جب کہ ہو وہ نجاست خشک، اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ تلویث ہو، ملوث ہو اس کا کپڑا اس نجاست سے قدر مانے کے ساتھ، گل سمجھیے؟ تو جب نجاست خشک ہے، کپڑے کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگی، تو یہ نماز اس کی ٹھیک ہے، یہ نماز اس کی ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے؟ سجدے کی حالت میں کپڑا اس کا جو اس نے پہنا ہوا ہے، جو اس کے تابع ہے، وہ کپڑا نجاست کے اوپر ہے، نجاست کے اوپر ہے، بات سمجھیا؟ تو لہذا اس کی نماز مسئلہ دلیل سمجھے، دلیل یہ ہے اس لیے کہ وہ جگہ جو سوائے ہے اس کی جگہ کے جتھے وضو دے آزار رکھنے نے، جتھے کل پڑھیا جے، ان کے ما سوا جو جگہ ہے اس کی طہارت کا شرط ہونا، لا تشترط طہارتہ، سمجھائیا؟ ما سوا جو جگہ ہے دائیں بائیں سب، کہ وہ ساری طہارت پاک ہو، یہ نماز کے شرائط میں سے نہیں ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ وہ مکان ہو، اور مولوی قاسم کے نماز کی جگہ وہ ہے کہ محتاج ہے مولوی قاسم اس جگہ کی طرف نماز کی ادائیگی میں، لیسا غیرو، نہ کہ غیر اس کا، کل سمجھیا؟ تو لہذا کپڑا جس جگہ تے ٹکا ہے یہ او جگہ نہیں جس جگہ بچ تو نماز پڑھنے بچ محتاج ہے، تو محتاج ہے جتھے تو آزار رکھے نے، تو او جگہ کی ہے، لہذا باقی اگر گل سمجھیے؟ مطلب ہے کہ گوڈیاں دے تے ہتھاں دے درمیان جڑی جگہ خالی وچ ایتھے کدے نجاست پئی ہے سکی تے قمیض کھلی ہے تے سجدے وچ گیا او قمیض نال لگ گئی ہے، لگ سکدی کہ نہیں؟ لگ سکتی۔
سکا گویا پہ ہے اور کوئی سکی نجاست پہ ہے تو نماز اس کی کیا ہے؟ جائز جائز ہے جی، مطلب ہے۔ اس مسئلے میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ ان کے نزدیک نہیں جائز نماز اس کی حالت مذکورہ میں۔ گل سمجھیا؟ وجہ اس لیے کہ کپڑا مولوی قاسم کا ان چیزوں سے ہے جو حرکت کرتا ہے مولوی قاسم کی حرکت کے ساتھ، لہذا تابع ہو گیا مولوی قاسم کے، اور تحقیق وہ تابع نجاست کے ساتھ متصل ہو گیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ نجاست کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی، کن کی؟ ہم کہتے ہیں کہ مصلی جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سارا جگہ کا پاک ہونا فرض ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں۔ اس پر دلیل کوئی نہیں۔ دلیل اس پر ہے کہ جتھے نماز پڑھنی ہے نا او تھاں پاک ہوئے، تو او تھاں تو مراد کی ہے پیراں والی تھاں، گوڈیاں والی، ہتھاں والی، نک والی، پیشانی والی، اے مراد ہے بد تو بد۔ گل سمجھیے؟ تو بغیر دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہذا اب کپڑا اس پر گرا ہے تو چونکہ اس جگہ کا نماز کے اندر پاک ہونا شرط نہیں ہے، تو لہذا کپڑے کے گرنے سے نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ او چلو جی، اور فرمایا اہل سمرقند کے فتاوا میں، اور فرمایا ہے اہل سمرقند کے فتاوا میں، اگر ہو نمازی اس حیثیت کے ساتھ، اگر ہو نمازی اس حیثیت کے ساتھ، جب سجدہ کیا اس نے، جب سجدہ کیا اس نے، تو واقعہ ہوا کپڑا اس کا شے نجس پر، اور واقعہ ہوا کپڑا اس کا شے نجس پر، مطلب کیا ہو؟ اگو وضاحت لکھی اے کے ساتھ کہ بھئی وہ جگہ نجس نہیں ہے جہاں اس نے وضو اپنے اعضاء رکھے ہوئے، سجدے کے اعضاء جہاں رکھے ہوئے، تو جائز ہے نماز اس کی، تو جائز ہے نماز اس کی، جبکہ ہو وہ نجاست خشک، جبکہ ہو وہ نجاست خشک، کیونکہ اگر تار ہوئی نا کپڑے کی تلویث ہوگی، اگو وضاحت آ رہی تو پھر تو ظاہر ہے نجاست لگ گئی ہے، تب نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ ہاں جی، اور فرمایا ہے فتاوا اہل سمرقند میں، اگر ہے مصلی اس حیثیت کے ساتھ کہ جب سجدہ کیا تو واقعہ ہوئے اس کے کپڑے شے نجس پر، جائز ہے نماز اس کی جبکہ ہو یہ نجاست خشک۔ اور فرمایا ہے اہل سمرقند کے فتاوا میں، اگر ہو مصلی اس حیثیت کے ساتھ کہ جب سجدہ کیا اس نے تو واقع ہو کپڑے اس کے شے نجس پر، تو واقعہ ہو گئے یار، واقع ہو گئے کپڑے اس کے شے نجس پر، تو جائز ہے نماز اس کی جبکہ ہو وہ نجاست خشک۔ وفي اختلاف زفر ويعقوب اذا كانت النجاسة على باطن اللبنة او لابنت على باطن اللبنة او الآجرة وهو على ظاهرهما قائم يصلي لم تفسد صلاته۔ مسئلے نے اس قسم دے بھی جیڑی شے تے تسی کھلوتے ہو او پا کے تھلے والا پاسا پلیت ہے، یہ کیڑیاں شیاں نے جنہاں اتے انج نماز جائز ہوندی ہے تے کیڑیاں نے جنہاں اتے جائز نہیں ہوندی۔ گل سمجھی جے؟ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اختلاف و زوفرا و یعقوب، سمجھے؟ یعقوب امام ابو یوسف، یہ کتاب کا نام ہے باقاعدہ جی، کتاب اس موضوع پر بزرگوں نے لکھی ہے بعد والوں نے، کہ کس کس مسئلے میں امام ظفر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہو نجاست کچی اینٹ کے باطن پر یعنی تھلے والے پاسے یا پکی اینٹ کے باطن پر کسے بندے پیشاب کیتا اتنے اٹ رکھ دیتی، اتنے ٹکٹاں جوڑ دیتی، کیا سمجھتے پہ کیا کہتی ہیں؟ ٹکٹاں جوڑ دیتی، اور وہ ان اینٹوں کے ظاہر پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں فاسد نماز اس کی نماز فاسد نہیں، اینٹاں فرش والیاں نہیں،
فرش تھلے باڑ کے پیشاب کرنا کیتا ہے جی، مطلب ہے بھی پیشاب سے گندگی تو اندر اتنے رکھی اتنے کھلو کے نماز پڑھی مثال دو، ٹھیک ہے، یا ایویں موٹا پتھر ہے پڑی تے او تھلے گندگی اتنے پڑی رکھ دیتی تے پڑی اتنے کھلو کے اس نے کیا کیتا، تو یہ نماز اس کی جائز ہے، نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اس لیے کہ نجاست نہیں متصل اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کے ساتھ، جتھے وہ کھڑا ہے اتنے نجاست نہیں، تھلے پاسے بھی شے موٹی ہے۔ اس طرح پتھر، یہ تو اینٹ کی بات ہے نا، پتھر پڑی کوئی بھی شے موٹی سمجھ آتی پی مطلب کہ سیمنٹ دیا اج کل بڑیاں چھتاں پاندے پڑیاں دیاں جی ہیں وہ ساریاں جی، تے جڑی موٹی شے ہے جڑی بھی اس قسم دی ان دے تھلے پاسے کی ہے تے اوتے صاف ہے تے اوتے کھلو کے نماز پڑھی تے نماز جائز ہے۔ اور اختلاف ظفر میں ہے، یعنی فرمایا ہے کتاب میں جس کا نام اختلاف ظفر و یعقوب ہے، گل سمجھیا، اس میں ہے کیا ہے، جب کہ ہو نجاست کچی اینٹ کے باطن پر، بس تھلے پاسے ادو ویخ اے میں ہاتھ رکھے ہے نا، آئندہ ظاہری آئندہ باطنی، باطن وچ نہیں ہوندا، تھلے والے پاسے نو کیا آکھدا ہے اتلے نو، جب کہ ہو نجاست کچی اینٹ کے باطن پر، پکی اینٹ کے باطن پر، اور وہ ان دونوں کے ظاہر پر ہے، اور وہ ان دونوں کے ظاہر پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، جواب ہے تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ اور اختلاف ظفر میں ہے جب کہ ہو نجاست کچی اینٹ کے باطن پر یا پکی اینٹ کے باطن پر، اور وہ ان دونوں کے ظاہر پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو نہ فاسد ہوگی نماز اس کی۔ چلے اور اختلاف ظفر اور یعقوب میں ہے کہ جب ہو نجاست کچی اینٹ کے باطن پر یا پکی اینٹ کے باطن پر، اینٹ اینٹ وچ نون غنہ ہے، چلو جی، اور وہ ان دونوں کے ظاہر پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ بابے وَبِمِثْلِهِ إِذَا حَلَّتِ النِّجَاسَةُ بِخَشْبَةٍ فَقَلَّبَهَا خش باتیں نہیں یار تنظیم کیڑی شمانے بخشبة فقلبها وصلى على الوجه الطاهر فإنه إن كان غلظ الخشبة بحيث تقبل القطع تقبلو قابل یقبلو تقبل القطع تجوز الصلاة عليها حينئذ وإلا فلا۔ مسئلہ باب مثل ہی ایذن، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یعنی جس طرح پہلا حکم ہے نا بھی نماز فاسد نہیں ہوئی، اسی طرح یہ اگلا بھی ہے۔ اذا حلت النجاست، جب کہ پہنچی نجاست پھٹے کو، پس الٹا دیا ولید نے پھٹے کو اور نماز پڑھی وجہ طاہر پر، انہیں پھٹا الٹ کر کے پلیت پاسا تھلے کیتا، پاک اتے کر دیتا، اس اتے نماز پڑھی تے آیا ہے نماز ہوئی کہ نہیں۔ پس بے شک شان یہ ہے اگر ہو پھٹے کی موٹائی اس حیثیت کے ساتھ کہ قبول کرے کٹنے کو، یعنی ممکن ہو یہ کہ چیرا جائے دو نصفوں میں، فیما قیمانی فیما بین الوجہ الذی فیہ النجاست والوجہ الآخر۔ آپ پھٹا نظر آ رہے ہیں، ایک دم لمبا انج نہیں، اے پھٹا نا چوڑا تے بھی ایڈا موٹا ہوئے کہ انہوں انج کر کے تھلے والا وکھرا اتلا وکھرا وچوں چیر سکتے ہیں، وہ انج تے چیر سکتے ہیں نا، مطلب انہوں کی کریے مٹائی وچ جی اے مٹائی ہے نا تے انہوں وچوں چیر سکتے ہیں، اگر وہ وچوں چیریا جا سکتا ہے اینا موٹا ہے تے لہذا نماز جائز ہے، ہن نماز جائز ہے۔ تجوز الصلاۃ علیہا حینئذ، پلے پیا وگرنہ پس نہیں، اگر اتنی پتلی ہے وہ پلائی کہ وہ درمیان سے
چیری نہیں جا سکتی. آری نال چیری نہیں جا سکتی, بلیڈ نال چیری نہیں جا سکتی, تے نماز جائز نہیں. جائز نہیں. لأنہا اس لیے کہ وہ پھٹا جب چیرا جاتا ہے تو بمنزل اینٹ کے ہو گیا پہلی صورت میں, بمنزل اینٹ کے ہو گیا, کیونکہ چیرا دو ہو سکتا ہے, گویا کہ اٹ, تو لہذا تھلے والے پاسے گندگی اتنے نماز ٹھیک ہے. اور بمنزل کپڑے کے ہے دوسری صورت میں, اگر وہ اتنا پتلا ہے وہ پھٹا کہ چیرا نہیں جا سکتا تب یہ گویا کہ کپڑا ہے. تو کپڑے کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے نیچے اگر گندگی ہو تو اوپر نماز نہیں. گل سمجھیجئے, اے شاباش. اور اس کی مثل کے ساتھ اس کی مثل کے ساتھ یہ مطلب ابھی اے حکم اگلے مسئلے دا بھی اے یہ کیڑا عدم فساد, جبکہ چلو جی پہنچی نجاست پہنچی نجاست پھٹے کو پھٹے کو بس بس اٹھا دیا مسلی نے پھٹے کو, الٹا دیا مصلی نے پھٹے کو, نماز دی حالت وچ نہیں اور پڑھی اور بڑی نماز نماز طاہر وجہ پر, طاہر تے وجہ میں نہیں منہ تے منہ میں نہیں پاسا, بس جیڑے پاسا پا کے نہ وہ پڑھی, یہ مطلب ہے جی. بس بے شک شان یہ ہے بس بے شک شان یہ ہے, اگر ہو پھٹے کی موٹائی اگر ہو پھٹے کی موٹائی اس حیثیت کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ قبول کرے کٹنے کو, یہ قبول کرے کٹنے کو, یعنی کٹ جانے کو, بچوں بھی دو ہو سکتا ہے, تو جائز ہے نماز, تو جائز ہے نماز, وگرنہ بس بس نہیں. نہیں. جی اور اسی کی مثل کے ساتھ جب پہنچے نجاست پھٹے کو بس الٹا دیا مسلی نے پھٹے کو اور پڑھی نماز طاہر وجہ پر, بس بے شک شان یہ ہے کہ اگر ہے پھٹے کی موٹائی اس حیثیت کے ساتھ کہ قبول کرے کٹنے کو تو جائز ہے نماز اس کی, کٹ جانے کو, کٹ جانے کو تو جائز ہے نماز اس کی, وگرنہ پس نہیں. اسی کی مثل کے ساتھ جب پہنچے نجاست پھٹے کو پس الٹ دیا مصلی نے پھٹے کو اور نماز پڑھی وجہ طاہر پر, بس بے شک شان یہ ہے کہ اگر ہے پھٹے کی موٹائی اس حیثیت کے ساتھ کہ قبول کرتی ہے کٹ جانے کو تو جائز ہے نماز, تو جائز ہے نماز اس پھٹے پر اس وقت وگرنہ پس نہیں. چل بے وائزہ وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نِجَاسَةٌ فَفَرَشَهَا بِطِينٍ أَوْ اے جَسٍ تفریش فَفَرَّشَهَا بِطِينٍ أَوْ جَسٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ جَازَ صَلَاتُهُ. زمین نجس ہے, زمین نجس. نجس ہے, گل سمجھیا, اس تے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو انہیں ہیلا کیتا پاک کرنے دا. اور سنو مسئلہ, اور جب پہنچی زمین کو نجاست برابر ہے کہ تر ہو یا خشک ہو, پس فرش بنا دیا مصلی نے زمین پر کیچڑ کے ساتھ یا چونے کے ساتھ, سمجھائی بھی انہیں اتنے نہ گلی مٹی دا لیپا دے دیتا یا انہیں چونے دی اتنے موٹی تہ دیتے, برش نال نہیں چونا پھیریا, موٹی تہ دیتی اتنے. ساڑھے ذہن چوں چونا آ رہا ہے پتلا پتلا جی, ترے پھاٹا ماریاں بچوں جڑا پتہ لگے بھی حلوایا نے کسی ناڑی بندے نے جی, اے نہیں مراد بھی موٹا اتنے لیپا دیتا جی. تو اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ اس کا فرش بنا دیا, اتنے گلی مٹی دا لیپا دے دیتا یا اتنے موٹی تہ دا چونا چڑھا دیتا, 2-4 منٹ سک گیا, گل سمجھی, کھلونے جوگا ہو گیا, یہ نہیں کہ بچ پیر کھبن. تو پس نماز پڑھی اس پر تو جائز ہے نماز اس کی, تو یہ نماز اس کی جائز ہے. جائز ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حائل سخت ہے. کون اے موٹا گارا تے موٹا چونا جڑا ہے اے وچ سخت ہے. مثل پھٹے کے, مثل پھٹے کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گندی زمین پر آپ پھٹا رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. وہ جڑے پیچھے پڑھیا سی پھٹے دے نال گندگی لگی وہ ہو رہے, زمین گندی اتنے پھٹا رکھ کے نماز پڑھو تو یہ نماز جائز ہے. اے مطلب ہے جی. ولیسا ھذا کالصوب, یہ
فرش بنانا مٹی کا چونے کا یہ کپڑے کی طرح نہیں ہے، کپڑے کی طرح نہیں ہے، جبکہ فرش بنایا گیا کپڑے کا نجاست پر، کیونکہ حکم کپڑے کے فرش کا نجاست پر یہ ہے کہ اگر ہو نجاست تر تو نہیں جائز نماز اس پر، اور اگر ہو نجاست خشک تو پس اس حکم کپڑے کا اس وقت مثل حکم مٹی کے ہے جو آگے آ رہی ہے۔ سمجھیے کہ وہ سکی مٹی نجاست اتنے سکی مٹی پائیے تو کی حکم بھی اگوں آ رہا ہے تو کپڑے دا حکم بھی اگوں آ جائے گا۔ گل سمجھی؟ تار نجاست اتنے کپڑا رکھ کے نماز پڑھو تو یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ نال لگ جانی ہے، کپڑا پلیت ہو گیا۔ سکی نجاست اتنے کپڑا رکھ کے نماز پڑھو تو کی حکم ہے اگوں جڑا مٹی دا حکم آ رہا ہے نا وہ جا رہا ہے۔ ایک ہوں گارا، ایک ہوں مٹی وکری وکری ہے، گل سمجھیا؟ وہ اگوں حکم آ رہا ہے، پڑھ دیں انشاءاللہ۔ اور جب پہنچی زمین کو نجاست زمین کو نجاست برابر ہے کہ تر ہو یا خشک، برابر ہے کہ تر ہو یا خشک، بس فرش بنایا مسلی نے فرش بنایا مسلی نے مٹی کا مٹی کا کیچڑ گارے کے ساتھ غارے کے ساتھ یا چونے کے ساتھ، یا چونے کے ساتھ، بس نماز پڑھی اس پر بس نماز پڑھی اس پر تو جائز ہے۔ جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے۔ گل سمجھی آپ؟ ڈنگراں دی حویلی سارا تھلے گویا گویا جم جم کے سکا پیا، ویکھن ویڑے کوئی مال دے جی، اوتھے کو بندہ گارا بنا کے پاک مٹی دا اتنے لیپا دے دے، لیپا دے کے جلے زور نو پیر رکھن دی تھان بن گئی، اتنے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ مطلب۔ اور جب پہنچے زمین کو نجاست برابر ہے کہ ہو تر یا خشک، پس فرش بنا دیا مصلی نے مٹی کے ساتھ، مٹی کا یا مٹی کا کیچڑ کے ساتھ یا چونے کے ساتھ، پس پڑھی نماز اس پر تو جائز ہے نماز اس کی۔ اور جب پہنچی زمین کو نجاست برابر ہے کہ وہ نجاست خشک تر ہو یا خشک، پس فرش بچھایا مصلی نے، بس فرش بنا دیا جناب، بس فرش بنا دیا مصلی نے مٹی کا، اور زمین کا بھائی زمین کا کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ، کے ساتھ یا چونے کے ساتھ، پس نماز پڑھی اس پر تو جائز ہے نماز اس کی۔ آگے بلاؤ۔ وَلَوْ فَرَّشَهَا بِالتُّرَابِ وَلَمْ يُطَيِّنْ فَوَقَعَهَا فَإِنَّهُ چبول جایا فو کہا کہ فبا کہا کلو جایا فوقها فإنه إن كان التراب قليلا بحيث لو شمه يجد المصلي عليه راحية النجاسة لا تجوز الصلاة عليه وإلا تجوز صلاته۔ اور اگر فرش بنایا مسلی نے زمین کا خشک مٹی کے ساتھ، اتنے بکا نال مٹی پائی آیا تو اتنے کھلار دیتی، کندے اتنے زمین گندی ہے، پاویں خشک نجاست ہے پاویں گلی ہے، اتنے انہیں سکی مٹی لیا کے پائی کھلاری، اور نہیں کیا کیا لیپا کیا اس نے اس کے اوپر، وہ میں سکی مٹی اتنے پا دیتی، اتنے ایک نا پانی ترون کے ہاتھ پھیر دے وے، ہوں تو اتو مسام سارے بند ہو گئے، انج نہیں کیتا، انہیں صرف کی کیتا سکی مٹی اتنے کھلاری۔ بس بے شک شان یہ ہے کہ اگر ہو مٹی کلیل یعنی پتلی پتلی، کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر سونگے مسلی اس کو تو پائے مسلی اس پر، اس مٹی پر نجاست کی بدبو، اگر اس کی بدبو ہے تو یعنی اتنی پتلی ہے کہ اگر سونگے تو بدبو نیچے سے آتی ہے تو نہیں جائز نماز اس کی اس پر۔ گل سمجھیا؟ وگرنہ یعنی اگر نہیں ہے مٹی کلیل بلکہ ہے کثیر حجم، اس کا کثیف موٹی ہو گئی ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں پاتا مسلی اس پر، نہیں پاتا وہ شخص جو نماز پڑھ رہے اس پر، لفظی معنی یہ ہے کیا نہیں پاتا نجاست کی بو کو، تو جائز ہے نماز اس کی۔ اے بے جکر سکی مٹی کھلاری ہوندا ہے جڑا نا تفصیل ہے، گل سمجھیا؟ اب کپڑا سمجھ لے۔ اسی طرح کپڑا جب بچھایا گیا خشک نجاست پر، تر پر نہیں، تر پر تو گندا ہو گیا، کس پر؟ کپڑا بچھایا گیا، پس اگر ہے کپڑا پتلا کہ
کھینچی جا سکتی ہے وہ چیز جو اس کے نیچے ہے، یعنی کپڑے وچوں ساہ چھکو نا تے تھلے والی مٹی اتار آ سکتی ہے، مثال طور تے اے وے، یا پائی جاتی ہے کپڑے سے نجاست کی بدبو اس تقدیر پر کہ اس کے لیے بدبو ہو، ضرور نہیں کہ ہر نجاست کے لیے بدبو ہی ہوتی ہے، گل سمجھیا؟ تو اتنا پتلا ہو پلے پئی تو لا تجوز الصلاۃ علیہ، وَإِنْ كَانَ، اور اگر کپڑا موٹا ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ہے اس طرح تو جائز ہے، گل سمجھیا؟ کہ تھلو بدبو سونگے تے نہیں ہوندی تے کی ہے جائز، بلکہ اگر ہے موٹائی اس کی اس حیثیت کے ساتھ کہ ممکن ہے یہ کہ بنایا جائے اس کی چوڑائی سے دو کپڑے، یعنی انہوں اینا موٹا ہے بھی کدے وچوں انج کر کے چیرن دا پتہ ہی سی انج نہیں کپڑا میں انج تو کدے چیریے تو دو تہیں وکھری وکھریاں ہو جان، اینا موٹا ہے۔ وہ ایک اپنے اس زمانے دے کپڑے دی مثال دے دن جیسا کہ نہالی، انہوں سان نہیں پتا بھی کس قسم دا اس زمانہ، ہر دور اشیاء بدلنیاں رہندیاں نے جی، کہ وہ ایک کپڑا تھا موٹا تو وہ بمنزل لبد غلیظ کے ہے، لبد ہے تھلے والا بسترا جڑا موٹا ہے جی، وہ گواری وضاحت اس دی جی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کپڑا اگر جس سے نیچے سے بدبو نہیں جاتی تو پھر نماز استعمال اے ساڈے مسلے نے موٹے نے، سمجھو دی بالکل کو پتلا ہوئے تو بکری گالے کپڑے دا، یہ عام مسلے نے یہ موٹے نے، اگر خشک نجاست اتے مسلح بچھا کے نماز پڑھو تے نماز سجے کھبے تے پئی بدبو آوے گل تھلے دیئے یہ نماز ہو جاندی ہے، سمجھو دی پئی کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی۔ اور اگر فرش بنایا مصلی نے مٹی کا، زمین کا مٹی کے ساتھ، تراب سکی مٹی تے تین گلی مٹی، اور نہیں متعین کیا، متعین بھئی اتے پانی تروں کے ہاتھ مار کے تے انہوں اتو لیپا دے دینا ہے، انہوں آندے نے متعین کرنا، گل سمجھیا؟ سکی مٹی پاؤ نا اتے کی کرو بن سکتا ہے کہ نہیں، جی میں سکا سیمٹ سٹ کے اتے مستری پانی تروں کے تے مالا مار دے دینا، دیکھیا کوڑے کدی دیکھیا؟ یہ مطلب ضروری نہیں پہلو شاہ کو ہونگی لائی دی ہے، سکی سٹ کے پانی پا سکتا ہے، اور نہیں لیپا دیا اس کے اوپر کو، بس بے شک شان یہ ہے، اگر ہے مٹی قلیل، قلیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پتلی پتلی میں تھوڑی تھوڑی تپشائی، اس حیثیت کے ساتھ اگر سونگے مسلی مٹی کو تو پا لے مسلی علیہ، پا لے وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس مٹی پر، اے مسلی لے دا مانا ہے، سمجھا گی؟ تو پا لے مسلی نجاست کی بو کو، اگر اس طرح پتلی ہے تو نہیں جائز نماز اس پر، وگرنہ جائز ہے نماز اس کی۔ وگرنہ دا کیا مطلب عرض کیتی ہے تو کپڑے دا مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اور اگر فرش بنایا مصلی نے مٹی کا، زمین کا مٹی کے ساتھ، اور نہیں لیپا دیا اس کے اوپر، بس بے شک شان یہ ہے کہ اگر ہے مٹی قلیل یعنی پتلی، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر سونگے مسلی مٹی کو تو پا لے مسلی اس کی نجاست کی بو کو، تو نہیں جائز نماز اس پر، وگرنہ جائز ہے نماز اس کی جی۔ اور اگر فرش بنایا مصلی نے زمین کا مٹی کے ساتھ، اور نہیں لیپا کیا مٹی زمین پر، بس بے شک شان یہ ہے کہ اگر ہے مٹی قلیل یعنی پتلی، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر سونگے مصلی اس کو تو پا لے مصلی نجاست کی بو کو، تو نہیں ہے جائز نماز اس پر، وگرنہ پس جائز نماز اس کی۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى اللِّبْدِ، اور بکسر اللام سکون المباحتا ہے لبدن، عَلَى اللِّبْدِ نجاستن فقلب وصلى على الوجه، پردے کا بیماری ہے فقلب المصلی، فقلب المصلى على الوجه الثاني الذي الذي ليس عليه نجاستن
تجوز صلاته قال وقال ابو یوسف لا تجوز صلاته وبه وبه اخذ بعض المشائخ. اگر ہو لبت پر نجاست، لبت ہے موٹا بسترا جہاں تھلے بچھایا، قالین وغیرہ سارے اے مراد نے، سمجھائیے یہ لبت کرنا جہاں تھلے بچھائی دے موٹی شے. ہر دور وچ مختلف چیزاں ہن بھی ہیں پہ جی، کارپٹ آ گئے کر جی، قالینہ نے جی. اگر ہو لبت پر نجاست، اتلے پاسے نجاست لگ گئی، جدھر تھلے تک ہر پاسے پہنچ گئی تو پھر تو بدلان کا فائدہ کوئی نہیں. پس بدلا دیا مسلی نے طرف کے جس میں نجاست ہے، کر دیا مسلی نے الاسفل اسفل کی طرف، یعنی انہوں الٹا دیتا. جڑا دوجا پاک پاسا اتنے کر دیتا، جڑا پلیت پاسا ہے وہ تھلے کر دیا. اور نماز پڑھی وجہ ثانی پر، وجہ میں نہیں طرف، یعنی پاک پاسے اتنے کھلو کے نماز پڑھی. اللہ جی وہ طرف کہ نہیں ہے اس پر نجاست، تو جائز ہے نماز اس کی. یہ نماز ہو گئی ہے، یہ نماز ہو. یہ جب کہ ہو لبد موٹا، ممکن ہو یہ کہ تقسیم کیا جائے اس کے موٹائی کو، اس کے جسم کو دو نصفوں میں، اس لیے کہ اب وہ بمنزل اینٹ کے، یعنی وہ اتنا موٹا ہے کہ اگر اس کو چیرنا چاہیں تو درمیان سے چیرا جا سکتا ہے. بالفعل نہیں مراد، یعنی اتنا موٹا ہے بھی وچوں چیرا جا سکتا ہے، تو اس کی نماز جائز ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جائز نماز اس کی، اگرچہ ہو لبد یا کپڑا موٹا. یہ دو مسئلے جے، ایک کپڑے والا ایک لبد والا، سمجھ آئے. کپڑا موٹا ہے تے گندگی تے بچھا کے نماز پڑھی ہے، پچھ پڑھیا نا مسئلہ ہے کہ نہیں. یا لبد ایک پاسوں پلیت ہے تے ایک پاسوں اینو الٹا کے نماز پڑھی ہے، تے اے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماندے نے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ. ذرا مسئلہ سمجھا جائے. اور مشائخ میں سے علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ بھی ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز، مگر یہ کہ دورہ کرے اس کو، پس کرے طرف طاہر کو طرف نجس کے اوپر، تاکہ ہو جائے بمنزل ثوبین کے. کس کے؟ منزل ثوبین کی. ثوبین کے. کپڑا ہے نا موٹا، یا فرض کرو مسلح ہے، اندے مطلب ہے کہ ایتھے نجاست لگی ہے نہ اتنے نجاست لگی ہے، اینو الٹا دیتا ہے تو الٹا کے نماز پڑھتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں نہ، یہ جڑا پاک پاسا ہے نا ادھا، یہ جڑا پلیت پاسا ادھا ہے جن دے تھلے کر دیتا ہے، یہ اودے اوتے کرے، اودی کھانے پہ گئی. اے ویکھو نا جی، ایتھے نجاست لگی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو، اینو الٹا دیتا ہے، تھلے آ گئے جی. تے پچھلا فتویٰ تے سی ہن نماز جائز ہے، لیکن بزرگ فرماندے نے نہیں، یہ انج کرے. سمجھ آ گئی؟ ہن ایتھے نماز پڑھے جی. ہن یہ دورا کپڑا ہو گیا، یہ دو تے والا ہے، لہذا جڑا پلیت وہ تھلے والا اتلا پا کے کل بھی پڑھ چکے ہو، کو کھانے چ پئی ہے بھی تا ٹھیک ہے، تاکہ ہو جائے بمنزل ثوبین کے. اور اگر ہو لبد پر نجاست، بس الٹا دیا مسلی نے اور نماز پڑھی دوسری طرف پر کہ نہیں ہے جس پر نجاست، جائز ہے نماز اس کی. لیکن شرط یہ بھی اتنا موٹا ہوئے ہو سنے ہی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں جائز نماز اس کی، اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے. یا کپڑے تے لبد والے مسئلے وچو چلو جی. اور اگر ہے لبت پر نجاست، پس الٹا دیا مسلی نے اور نماز پڑھی ثانی طرف پر، وہ طرف کہ نہیں ہے اس پر نجاست، جائز ہے نماز اس کی. اور فرمایا ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے نہیں جائز نماز اس کی، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے. اور اگر ہے لبت پر نجاست، پس الٹا دیا مسلی نے اور نماز پڑھی طرف ثانی پر، وہ طرف کہ نہیں ہے نجاست اس پر، تو جائز ہے نماز اس کی. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے
کہ نیا نماز جائز اس کی. بحاظ المذکور وهذا المذکور فی اللبد وقضا فی الصوب کلہ مذہب محمد رحمہ اللہ وہو مذکور فی المحیط. یہ مذکور لبد کے بارے میں اور کپڑے کے بارے میں جو مسئلے پڑے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، یہ سارے کا سارا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، اور یہ مذکور ہے محیط میں. علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ جو آخر میں بیان کیا ہے کہ یہ مذہب امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ خلاف بین ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ ثابت ہے کپڑے ذی طاقین میں. کس میں؟ ذی طاقین میں. کہ اگر مدرب ہو، سلا ہوا ہو، تو پس بے شک کپڑا اور لبد غلیظین بمنزل صوب ذی طاقین متصلین کے ہیں. کل سمجھیے. وحین اذن، اور اس وقت پس مختار یہاں بھی قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے جیسا کہ مدرب میں ہے. کل سمجھیے. وہ اصل پیچھے پڑا ہے نا، پہ کپڑا اگر سلا ہوا ہو، وہ طے والا کپڑا سلا ہوا ہے، تو نچلی جانب اگر اس کی نجس ہے، اوپر والی پاک ہے، تو اس میں کیا تھا؟ کن کے نزدیک؟ اور امام محمد صاحب کے نزدیک جائز ہے. یاد پیچھے پڑے. اور اگر کپڑا سلا ہوا نہیں ہے تو نچلا ناپاک ہے، اوپر والا پاک ہے، اب بالاتفاق اوپر نماز جائز ہے. کل سمجھیے. تو لبد موٹا اور کپڑا موٹا یہ مدرب کی طرح ہے. کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مدرب کی طرح. تو چونکہ مدرب پر تو اس پر بھی جائز نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بھی مختار جو ہے نا یہ ہے کہ اگر کپڑے کے نیچے نجاست ہے یا لبد موٹا، اس کے ایک تہہ پر نجاست ہے، اس کو الٹا کر دوسری طرف پڑیں گے تو یہ جائز نہیں. فتویٰ اسی پر ہے. فتویٰ اسی پر ہے. امام محمد صاحب کے نزدیک جائز ہے، لیکن فتویٰ مختار یہی ہے کہ نماز اس پر جائز نہیں ہے. ہاں جی شاہ. اور جڑا رایت النجاست لا تجوز، وہ پیچھے 8-9 لینا پیچھے وچ مسئلہ ہے نا کہ اور اسی طرح کپڑا جب فرش بنایا گیا نجاست یابسہ پر، نظر ہے کپڑا خود نجس نہیں ہے، کیا کیا گیا؟ اگر تو پتلا ہے تو جائز نہیں ہے، اور اگر سخت موٹا ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کی موٹائی ممکن ہے اس کو چیرا جائے 2 کپڑوں میں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے موٹا لبد ہے. پھر آگے لبد کی بات آ گئی ہے کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ اس کو اگر چیرنا چاہیں تو چیر سکتے ہیں. تو اگر ایک جانب وہ کیا ہے نجاست ہے اور دوسری جانب پاک ہے تو اس کو الٹائیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ لبد موٹا ہو یا کپڑا موٹا ہو تو نماز جائز نہیں ہے. یہ بات تو لبد کی ہے متن میں، یہ کپڑا موٹا شارع نے ساتھ جوڑا ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے. کل سمجھیا. اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے. آگے بھی فرمایا یہ سارا مذہب امام محمد رحمہ اللہ کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کپڑا موٹا لبد یہ مدرب کپڑے کی طرح ہے. تو مدرب جو ہے وہ حکمن ایک ہوتا ہے، لہذا اگر نچلی تہ ناپاک ہے اوپر والی پاک ہے تو نماز جائز ہے. اسی طرح موٹا کپڑا بھی مدرب کے حکم میں ہے تو لہذا اس پر جائز نہیں ہے. صرف نہ ایک مسئلہ باقی ہے. لبد والا مسئلہ یہ ہے کہ لبد میں ایک جانب نجاست لگی ہے دوسری جانب پاک ہے، الٹا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اور کہ یہ موٹا لبد ایسی ہے کہ جیسے 2 تہہ والا کپڑا سلا ہوا موٹا ہو جاتا تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور اس طرح موٹے کپڑے پر ایک طرف اگر نجاست لگی ہو دوسری طرف پاک ہو تو الٹانے سے اس پر نماز امام محمد صاحب کے نزدیک تو اور جو مسئلہ رہ گیا وہ اور ہے زمین نجس ہے خشک، اس پر موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی، یہ مسئلہ اور ہے. یہ لبد پر جو قیاس کرنا ہے نا وہ موٹے کپڑے کا قیاس ہے کہ جس کا ایک طرف پاک ہے اور نجاست ہے، الٹایا. امام محمد صاحب کے نزدیک نماز جائز ہے اور یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے. جائز نہیں. گل سمجھیے. لیکن وہ جو مسئلہ ہے نا کون سا؟ زمین نجس ہے، زمین نجس خشک
اس پر موٹا کپڑا بچھایا جس سے بدبو نہیں آتی جی تو اس پر جائز ہے. جی گل سمجھی جی. یہ جب تم رولا پا دے تھے جی یہ وہ موٹے پھٹے کی طرح ہو گیا جی پلے پی کہ نہیں. حالانکہ پھٹے دیتے نا بھی وہ ایک پاس لگا دیا الٹا ہوتا بھی جائز ہے جی. لیکن یہ موٹا مسلح خشک پلید زمین تے کدے بچھا کے نماز پڑھو تے یہ جائز ہے کیونکہ ایک کپڑا ناپاک کو نہیں ایک پاس ہوئے کپڑا پا کے. یہ جڑا مسئلہ چلتا پیا نا مدرب تے غیر مدرب دا کہ دو تہ والا کپڑا سلا ہوا نہ ہو نچلا کپڑا ناپاک اوپر والا ایک مسلح بچھایا پلیت اتنے مسلح بچھایا پاک نماز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. بال اتفاق جائز ہے. لیکن اگر دونوں مسلوں کی سلائی کر دے کیا کر دے دونوں مسئلے کی سلائی کر دے تو نچلے والا ناپاک اوپر والا پاک. امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اوپر والے لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اب یہ تو کہ مدرب موٹا کپڑا اور موٹا لبت ان کی ایک جانب نجاست ہے دوسری جانب پاک ہے. وہ سرایت نہیں کی اس نے جی صرف ادھر ہی ہے. تو اب اس کو الٹا کر پڑے پاک جانب پر تو اگر اتنا موٹا ہے کہ درمیان سے چیرا جا سکتا ہے تو اندہ محمد تو جائز ہے اور ہندا بھی جائز نہیں. گل سمجھیے. لیکن وہ دوسرا مسئلہ اور ہے کیا زمین نجس ہے اور اوپر کپڑا بچھا کر نماز موٹا کپڑا یہ جائز ہے. گل سمجھی جی. یہ اور مسئلہ جی بکرا جی جی متعلق جائز تھی جی. اور یہ مذکور اور مذکور کا سارا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کا سارے کا سارا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کا اور یہی مذکور ہے محیط میں. اور یہی مذکور ہے محیط میں. شابہ شابہ نکیو اور یہ سارا مذہب اور یہ سارے مذکور کا سارا اور یہ مذکور سارے کا سارا مذہب ہے امام محمد علیہ رحمہ کا اور یہی مذکور ہے محیط شابہ میں. نکیا اور یہ مذکور سارے کا سارا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کا اور یہی ہے مذکور محیط میں. اگے جی ولو بسط المصلى على شيء نجس رطب او جلس على ارض نجسة رطبة او لف الثوب اليابس لفہ مجول او لف الثوب یار ثوب اليابس اگو نالا طاہر بھی جوڑ چاہ يابس الطاهر في ثوب نجس رطب فأثرت الرطوبة النجاسة في ثوبه في الصورتين الآخرين آخرین او اثرت في مصلاه او اثرت اثر یؤثر تاثیر نہیں ہوندا او اثرت في مصلاه اے حمزہ وصلی نہیں ہے فا کلمہ ہے اثر دا ہے. اس نو باب تفعیل تے لے گا اثر نو تے کی بنیا اثرت تو کی بنے گا ماضی مضارع اثر یؤثر اگے تاثیر یہ تاثیر کہندی مصدر ہے تفریق ایندا فا کلمہ کی شے ہے او اثرت في مصلاه اثرت او اثرت في مصلاه في السورة الاولى مجهول پڑھ ينظر ان كان تاثير بنیان مصدر جی نظر آئی تاثير الرطوبة بحال لو أسر الثوب أو المصلى يتقاطر منه شيء يتنجس الثوب والمصلى وإلا فلا پڑھ جناب الا وَإِن لَّمْ يَكُنِ التَّأْثِيرُ بِذَلِكَ الْحَالِ فَلَا يَتَنَجَّسُ. اور اگر بچھایا مصلی سجادہ شے نجس پر جو کہ تر ہے شے نجس تر یا بیٹھا زمین نجس تر پر دو یا لپیٹا گیا کپڑا خشک طاہر نجس تر کپڑے میں پس اثر کیا رطوبت نجسہ نے اس کے کپڑے میں. کیڑی ترے صورتاں ایک مصلی تے دوجا کیڑا ہے بیٹھا تے تیسرا کپڑا. یہ جو دو آخری صورتیں ہیں کہ نجس زمین تر پر بیٹھا یا خشک پاک لپیٹا گیا نجس تر میں ان دونوں صورتوں میں تے اثر کیا رطوبت نے کپڑے میں. تیسری صورت یا اثر کیا رطوبت نجس نے اس کے مسلح میں پہلی صورت میں ایک گلے گلے لگے اٹھا تھلو ستھن گلی گلی ہے سمجھ آئی یا وہ کپڑا بچوں کڈیا تے گلا گلا لگیا جی تے یا وہ مسلح تھلوں
گلا ہوا ہے. نظر کی جائے گی اگر ہے رطوبت کی تاثیر اس حال کے ساتھ کہ اگر نچوڑی جائے ستھن، سمجھ آئی جی. یا وہ قمیض جو دوسری تر میں رکھی تھی یا مسلح اگر نچوڑا جائے تو اس حالت کے ساتھ ہے کہ گرے گی اس سے کوئی شے، بچوں کو قطرہ نکل سکتا ہے، بچوں کوئی قطرہ نکل سکتا ہے. تو نجس ہو گیا. کپڑا بھی وہ جڑی ستھن پائی جڑی پا کے بیٹھا ہے وہ بھی نجس ہو گئی. جڑا سکا پاک گلے وچ رکھیا وہ نجس ہو گیا ہے، وہ مسلح نجس ہو گیا. اور اگر نہ ہو تاثیر اس حالت کے ساتھ، یعنی صرف اے محسوس ہوندا ہے گلا گلا لیکن بچوں کو شاید نکل، تو پس نہیں نجس ہوں گے یہ تینوں. کون؟ نہ ستھن تے نہ کپڑا جڑا رکھیا ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کنووں کی فصل میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو مسئلہ بھی پڑھا ہے نا آپ نے، اس میں تفصیل ہے. یہ کب ہے کہ بے شک یہ جب کہ ہو رطوبت مائع نجس سے. کس سے؟ مائع نجس سے. نجس پانی اس کی رطوبت پہنچی ہے، اس کی رطوبت پہنچی ہے، نہ کہ عین نجس جیسا کہ بول مثلا. سمجھ آئیے؟ کیونکہ اگر بول ہے نا خود اس زمین تر ہے بول کے ساتھ، یا کپڑا نجس تر ہے بول کے ساتھ، یا نیچے پیشاب کیا اوپر مسلح بچھا دیا ہے، تو اب تری لگ جائے اگرچہ کچھ بھی نہ نکلے تو یہ نجس ہے. تفصیل گزر چکی ہے. کیونکہ اب جو تری داخل ہوئی ہے یہ خود نجس ہے، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لا این نجس کل بول مثلا. ایک اور دوسرا بھی شرط کیا گیا یہ کہ نہ پایا جائے نجاست کا اثر، رنگ بو وغیرہ، جیسا کہ ہم نے وہاں تحقیق کی تھی کہ پانی نجس لگا ہے نا، شرط یہ ہے کہ اس کا رنگ بھی نظر نہ آئے، اس کپڑے میں بو بھی نہ آئے، تب یہ صرف تری کے ساتھ ناپاک نہیں ہوتا. اگر تو وہ دوسری نجاست خود نجاست ہے بول وغیرہ، تو اب تری لگنے سے مسلح، شلوار، وہ کپڑا جو خشک پاک لپیٹا ہے وہ سارے کیا ہو گئے؟ نجس ہو جائے. اور اگر وہ نجس عین نہیں ہے بلکہ ناپاک پانی تھا تو اب وہ تری آئی ہے اور رنگ بھی اور بدبو بھی آ رہی ہے تو اب بھی نجس ہو جائے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو اب اگر قطرے نہیں نکلتے تو ناپاک نہیں ہوا. یہ تفصیل ہے جو پیچھے گزری ہے، یاد ہے. اور اگر بچھایا مسلح شے نجس تر پر بیٹھا، زمین نجس تر پر زمین نجس تر پر پیٹا گیا کپڑا خشک پاک، یا لپیٹا گیا کپڑا خشک پاک، کپڑا نجس تر میں کپڑے نجس تر میں اثر کیا رطوبت نجسہ نے اثر کیا رطوبت نجسہ نے اس کے کپڑے میں، اس کے کپڑے میں اثر کیا یا اثر کیا اس کے مسلح میں، اس کے مسلح میں. اس دسیاں نے بھی کہڑی صورتیں بن دیا، 3 صورتیں. تو نظر کی جائے گی اگر ہو رطوبت کی تاثیر اس حال کے ساتھ، اگر ہو رطوبت کی تاثیر اس حال کے ساتھ، اگر نچوڑا جائے کپڑا یا مسلح، اگر نچوڑا جائے کپڑا یا مسلح، تو قطرے گریں گے اس سے کچھ، تو قطرے گریں گے اس سے کچھ. ایک بھی قطرہ نکل ہے تا بھی ٹھیک ہے، نپے ہے نا اتنا پانی سم پہ ہے، یہ بھی قطرے ہی نے، یہ مطلب ہے جی. یہ نہیں بھی تھلے کو قطرے ڈگن پہ نار جاری ہو جائے جی. چلو جی، تو نجس ہو جائے گا کپڑا اور تو مسلح نجس ہو جائے گا کپڑا اور مسلح، وگرنہ وگرنہ بس نہیں نجس ہوگا. بس نہیں نجس ہوگا. شاباش شاباش، لیکن تفصیل ساری ذہن چ رہے. چلو بھی چلو چلو. اور اگر بچھایا مسلح نجس تر پر یا بیٹھا زمین پر نجس تر پر یا لپیٹا کپڑا پاک خشک پاک نجس تر میں اثر کا پاک نجس تر میں نجس تر کپڑے میں پس اثر کیا رطوبت نجاست کی رطوبت نے چلو چلو. یا اثر اس کے مسلح میں
نظر کی جائے گی اگر ہے تاثیر رطوبت کی اس حال کے ساتھ ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے کپڑے کو یا مسلح کو تو گریں گے قطرے اس سے کچھ تو نجس ہو جائے گا کپڑا اور مسلح، وگرنہ پس نہیں نجس ہوگا۔ اور اگر بچھایا مسلح کو شے نجس تر پر یا بیٹھا تر نجس زمین پر یا لپیٹا گیا کپڑا نجس طاہر تر نجس کپڑے میں، پس اثر کیا رطوبت نجسہ نے اس کے کپڑے میں یا اثر کیا اس کے مسلح میں، تو نظر کی جائے گی اگر ہے رطوبت کی تاثیر اس حالت کے ساتھ، اگر نچوڑا جائے کپڑے کو یا مسلح کو تو قطرے گریں اس سے کچھ تو نجس ہو جائے گا کپڑا اور مسلح، وگرنہ پس نجس نہیں ہوگا۔ وقال شمس الائمة الحلوانی لو كان تسير الرطوبة بحال لو وضع الانسان يده عليه تبتل يده يصير الصوب والمصلى نجسا والا فلا وهذا الذي قاله شمس الائمة قریب قالو نے یا کالا ہوئے قاله کالا تے ماضی تے نال ہو ضمیر مفعول به قاله شمس الائمة قریب فی المعنى من القول الاول۔ چلو جی، فرمایا ہے شمس الائمہ عبدالعزیز بن احمد حلوانی نے اتنے دسیا نے بنسبت حلاوہ وال پہ حلوہ بنانے ہے بچینے ہے۔ فرمایا شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے اگر ہو رطوبت کی تاثیر ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر رکھے انسان اپنا ہاتھ اس پر تو تر ہو جائے، بھیگ جائے ہاتھ اس کا، تب تلو یادو ہو، کل سمجھیا تو ہو جائے گا کپڑا اور مسلح نجس، وگرنہ پس نہیں۔ انہیں جو فتویٰ دیتا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ جڑی تھلے زمین ہے نا پلیت اس تے ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کے چک کے ویکھو جی ہاتھ اتنے تری واقعی باقاعدہ ایک تو صرف ٹھنڈا کے نہ ہوں اتنے ہاتھ ٹھنڈا لگتا پہ جی، جتنی ہاتھ ٹھنڈا لگتا پہ بالکل ہے پانی پیچا ہوں یہ تو نہیں نا جی، ہاتھ چکو تو واقعی تری دس دیے کپڑے نجس اتنے ہاتھ انج رکھے نپیا تو واقعی تری نال لگی ہے، تو لہذا اگر یہو جہا کپڑا ہے یہو جی زمین ہے تو اندر اتنے بیٹھا ہے یا اندر وچ کپڑا لپیٹا ہے یہ نجس ہو گیا ہے۔ جے کر ہاتھ لایا انج کر کے نپیا تو ویکھیا تو نال تری نہیں ایویں بس ذرا محسوس ہوندا ہے لیکن نال کوئی شاید دس دی پانی شانی نہیں، تو ہن وہ جڑے نجس نہیں ہوئے۔ انہاں انج کر کے ایک فتویٰ فیصلہ کیتا ہے، نہیں گل سمجھی، گل انہاں دی ہے کیڑی کہ کپڑا بچھایا ہے مسلح بچھایا کس اتے زمین نجس دے یا زمین نجس تے بیٹھا ہے جڑی گلی ہے یا کپڑا سکا نجس گلے بچ لپیٹے ہے، یہ نجس ہوئے نے کہ نہیں، گل سمجھیا؟ تو انہیں جی فرمایا بھی جے کر انہوں تے ہاتھ رکھو نا تو جو ہاتھ نال کی لگتا ہے تے ہن سمجھو تینے تے جے اینے نہیں تے گل سمجھیا؟ علامہ کاشغری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے کے قریب ہی ہے، کیونکہ تری ہاتھ کے ساتھ جب لگے گی نا تو اب ان میں اتنا اثر ہو جائے گا کہ قطرے نکل سکتے، سمجھ آئیے؟ تو جب ان سے قطرے نہیں نہ نکل سکتے تو اب ہاتھ رکھے تو ہاتھ کے ساتھ تری بھی نہیں لگے گی، یعنی یہ قریب ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے جی۔ اور فرمایا شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے اگر ہو رطوبت کی تاثیر ایسی حالت کے ساتھ اگر رکھے انسان اپنا ہاتھ اس پر تو تر ہو جائے ہاتھ اس کا، اگر انج دی ہے تری تو ہون او ہو جائے گا کپڑا اور مسلح نجس۔ کیڑا کپڑا جڑی ستھن پا کے مٹی تے بیٹھا ہے اے ستھن ناپاک ہو گئی ہے، تے دوجا کپڑا کیڑا جڑا سکا پاک گلے وچ لپیٹے اے بھی پاک، اے بھی ناپاک ہو جائے گا۔
وگرنہ بس نہیں. بس نہیں. اور یہ جو فرمایا ہے شمس الائمہ نے شمس الائمہ نے قریب ہے معنی میں قریب ہے معنی میں قول اول سے، قول اول سے، اس لیے کہ جب ہو جائے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے تو قطرے گرتے ہیں تو ہاتھ بھی خام خواہ رکھنے کے وقت تر ہو جائے گا، وگرنہ تر نہیں ہوگا. جی گل سمجھیجے. چلو بھائی. اور فرمایا ہے شمس الائمہ حلوانی علیہ الرحمہ نے اگر ہے تاثیر رطوبت کی تاثیر یہ ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر رکھے انسان اپنا ہاتھ اس پر تو تر ہو جائے گا اس کا ہاتھ، تو ہو جائے گا کپڑا اور مسلح نجس وگرنہ پس نہیں. اور یہ کہ فرمایا ہے اس کو شمس الائمہ حلوانی علیہ الرحمہ نے قریب ہے معنی میں قول اول سے. فرمایا شمس الائمہ حلوانی علیہ الرحمہ نے اگر ہے رطوبت کی تاثیر اس حالت کے ساتھ کہ اگر رکھے انسان اپنا ہاتھ اس پر تو تر ہو جائے اس کا ہاتھ تو ہو جائے گا کپڑا اور مسلح نجس وگرنہ پس نہیں. اور یہ جو کہا ہے اس کو شمس الائمہ نے حلوانی علیہ الرحمہ نے قریب ہے معنی میں قول اول سے.